جی ہاں، لیکن وہ ورزی میں نہیں تھے، سادہ لباس میں بھی تو ہوتے ہیں پولیس اسٹیشنوں پر۔ جی ہاں ہوتے ہیں، لیکن وہ یہاں کے پولیس اسٹیشن تک نہیں پہنچا تھا۔ اس کی کوئی رپورٹ پولیس اسٹیشن پر نہیں ہے۔ راستے میں رشوت لے کر چھوڑ دیا ہوگا، ممکن ہے، لیکن اس کے بعد اسے گھر تو پہنچنا ہی چاہیے تھا۔ دفعتاً قلندر بیابانی، جو کھڑکی کے قریب کھڑا پائے باغ میں دیکھ رہا تھا، اچھل کر اندر بھاگا اور حمید مستفرانہ انداز میں سائرہ کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس نے لا علمی کے اظہار میں شانوں کو جنبش دی۔ پھر وہ دوڑتا ہوا اندر سے آیا اور باہر نکل گیا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 نالی بندوق تھی۔ کیا قصہ ہے؟ حمید نے آہستہ سے پوچھا۔ خدا جانے، سائرہ نے خشک لہجے میں کہا۔ آپ اس پر متعربی نہیں معلوم ہوتی۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، دن بھر ایسے ہی حیرت انگیز واقعات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ جاسوسی ناولوں کے مصنف ہیں؟ کیا ایسے ہوتے ہیں جاسوسی ناولوں کے مصنف؟ پتہ نہیں، میں نے بھی پہلے ہی دیکھا ہے۔ اچانک باہر سے فائر کی آواز آئی اور ساتھ ہی وہ مارا قسم کا نعرہ بھی سنائی دیا۔ وہ دونوں بھی اب برآمدے میں پہنچ چکے تھے۔ حمید نے تھوڑی ہی فاصلے پر ایک بڑے سے بلے کو تڑپتا دیکھا۔ قلندر اس کے قریب کھڑا انہیں فاتحانہ انداز میں داد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر کار سائرہ ٹھنڈی سانس لے کر بڑبڑائی، یہ آرزو بھی پوری ہو ہی گئی۔ میں نہیں سمجھا، نجی معاملات ہے۔ وہ اس کی طرف مڑ کر مسکرائی اور ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ قلندر بھی تڑپتے ہوئے بلے کو وہیں چھوڑ کر برآمدے کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ تفتیش ختم ہو گئی ہو تو اب تشریف لے جائیے، اس نے حمید کے قریب پہنچ کر کہا۔ میں ناوقت چائے کے لیے نہیں پوچھتا، صبح یا شام کو آنے والوں ہی کو چائے آفر کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تفتیش کے اختتام تک شام ہی ہو جائے، حمید نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ابھی مجھے کچھ اور بھی پوچھنا ہے۔ براہ کرم جلدی کیجیے، مجھے کام بھی کرنا ہے۔ بیت الحکیم میں تضییع و اوقات کی گنجائش نہیں۔ حمید پھر ڈرائنگ روم میں آیا۔ سائرہ وہیں بیٹھی تھی۔ پوچھئے جو کچھ پوچھنا ہے، قلندر گررایا۔ محترمہ، تھوڑا وقت اور لوں گا، فرمائیے۔ کچھ تماشائی ان کے پیچھے بھی گئے ہوں گے؟ جی نہیں، ان دونوں کو سادہ لباس والوں نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی پیچھے آیا تو اس کی خاصی مرمت کی جائے گی۔ کیا آپ ان دونوں کے حلیے بتا سکیں گی؟ حلیے؟ وہ کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ حلیے وضاحت کے ساتھ نہ بیان کر سکوں گی، البتہ دونوں کے درمیان مضحکہ خیز قسم کا تضاد تھا۔ ایک بہت لمبا تھا اور دوسرا پست قد، لیکن وہ گئے کس طرح تھے؟ شاید اس ساحل کی طرف جہاں یاٹ کلب کی بادبانی کشتیاں رہتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، حمید اٹھتا ہوا بولا۔ قاسم نے بھاڑ سا منہ پھیلا کر جمائی لی۔ دیر سے جاگ رہا تھا، البتہ ذہن نیم غنود کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر دفعتاً اسے اپنے اس ملازم پر غصہ آ گیا جسے بہت دیر پہلے اس لیے بیڑی لانی چاہیے تھی۔ وہ 2-4 گالیوں کے ساتھ اس نے آوازیں دیں۔ ہر صدائے ہنگام کے ساتھ اس کا ذہن بھی کس قدر صاف ہوتا گیا۔ ہائے! اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ اٹھ بیٹھا، چاروں طرف دوڑائی نظریں اور تھوڑی پر انگلی رکھ کر یادداشت پر زور دینے لگا۔ ان دنوں نے اس سے جھک کر کرنے والوں سے بچایا تھا۔ اپنے ساتھ ایک لانچ تک لے آئے تھے۔ لانچ میں اسے چائے پلائی اور وہ سو گیا تھا۔ تو کیا پھر اب جاگا ہے؟ چائے پینے کا کوئی واقعہ اسے یاد نہ آ سکا۔ پہلے ان دونوں نے خود کو پولیس والا ظاہر کیا تھا، پھر کہا تھا وہ تو محض لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے تھے۔ پھر وہ کون تھے اور اسے کہاں لائے تھے؟ نہ تو یہ گرین والا کمرہ ہے اور نہ اس کی اپنی خوابگاہ۔ حوالات بھی تو نہیں ہو سکتی، بھلا حوالات کی میز پر گلدان کہاں ہوتا ہے؟ ہائے! وہ منہ پھیلا کر رہ گیا۔ اس بار اسے بستر چھوڑ کر دینا پڑا۔ سامنے ایک قد آدم تصویر نظر آئی۔ کسی فرانسیسی مصور کا نسوانی جسمانی مشاہدہ تھا۔ وہ جھپٹ کر اس تصویر کے قریب آیا اور ہر زاویے سے اسے دیکھتا رہا، پھر یک بیک منہ دبا کر ہنسنے لگا۔ بڑی عمدہ حوالات ہے۔ تھوڑی دیر بعد بڑبڑایا اور فرش پر اکڑو بیٹھ گیا۔ کمرہ خاصا طویل و عریض تھا اور بہت سلیقے سے سجایا گیا تھا۔
ویسے وہاں اس مسحری کا اضافہ نیا ہی معلوم ہوتا تھا۔ قاسم تصویر کے قریب بیٹھا کھانستا کھکھاڑتا رہا، لیکن جیسے ہی خیال آیا کہ پتہ نہیں اس نے کب سے کھانا نہ کھایا ہو، ساری محویت رفو چکر ہو گئی۔ ہائے، وہ کرزا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس طرح دہاڑا جیسے خود پر غصہ آ گیا ہو۔ پھر غالباً اس کی دہاڑ ہی سن کر کسی نے باہر سے دروازہ کھولا تھا۔ ایک بوڑھی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ قاسم چند لمحے اسے گھورتے رہنے کے بعد گھرایا۔ میں کہاں ہوں؟ آپ یہی ہیں سرکار؟ اس نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ یہی ہے سرکار۔ ارے تو یہی کا کوئی نام بھی ہے؟ جنت سرکار۔ ہائے! قاسم خوفزدہ انداز میں اچھل پڑا اور بوکھلائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، پر تھوک نگل کر بولا، تو کیا میں مر گیا ہوں؟ نہیں سرکار، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس عمارت کا نام جنت ہے۔ آپ بالکل زندہ ہیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ قاسم سر ہلا کر بولا، میں تو ڈر گیا تھا کہ اب کھانا وانا ملے گا کہ نہیں۔ ضرور ملے گا سرکار، کھانا تیار ہے۔ ارے تو کھلاؤ نا، اللہ قسم بھوک کے مارے جان نکل رہی ہے۔ میرے ساتھ آئیے۔ قاسم اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کئی راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑے کمرے میں آئے جہاں کئی بڑی بڑی کھانے کی میزیں تھیں، لیکن وہاں کوئی تیسرا آدمی نہ دکھائی دیا۔ ایک میز پر اتنا کھانا نظر آیا جو کہ کم 10 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا۔ ٹھیک ہے، قاسم نے خوش ہو کر نعرہ لگایا۔ بوڑھی عورت نے اس کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ 6 بجے والی لانچ ایگل بیچ کے لیے تیار تھی۔ آج سائرہ دیر سے پہنچی۔ قلندر نے تو 4 ہی بجے چھٹی دے دی تھی، لیکن وہ ایک کتاب میں ایسی کھو گئی تھی کہ وقت کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ قلندر 2 ہی بجے کہیں چلا گیا تھا اور اس سے کہہ گیا تھا کہ وہ چاہے تو 4 بجے جا سکتی ہے۔ کتاب نے خاصا وقت لے لیا۔ اس کے اختتام تک 6 بجنے میں 20 منٹ باقی رہ گئے۔ پھر وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مشرقی ساحل تک پہنچی تھی۔ لانچ میں بیٹھتے وقت اس نے ایک آدمی کو اپنی طرف گھورتے دیکھا۔ یوں تو گھورنے والوں سے دن بھر ہی سابقہ پڑتا رہتا تھا، لیکن یہ آدمی وہ کانپ رہ گئی۔ قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ بدوقت اپنی سیٹ تک پہنچی۔ وہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا اور رخ بھی اسی کی طرف تھا۔ ڈراؤنا چہرہ تھا، داڑھی اور مونچھیں اتنی گھنی تھی کہ دہانہ ان میں غائب ہو کر رہ گیا تھا۔ پھٹی پٹی سی وحشت زدہ سرخ آنکھیں، لیکن لباس سے غیر مہذب یا ناشائستہ نہیں معلوم ہوتا تھا۔ بار بار اس سے نظر ملتی اور سارا جسم جھنجھا کر رہ جاتا۔ وہ الجھن میں پڑ جاتی کہ آخر اس آدمی کو پہلے کہاں اور کب دیکھا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ شکل پر چھائی کی صورت میں ذہن کے کسی گوشے سے پہلے سے موجود رہی ہو۔ ایگل بیچ پر پہنچ کر وہ اسے اپنے ذہن سے ڈھکیلنے کی کوشش کرتی ہوئی بس اسٹاپ کی طرف روانہ ہو گئی۔ مڑ کر پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ ارے تو کیا وہ اس کے پیچھے آئے گا؟ صرف اسے ہی تو نہیں گھور رہا تھا، سبھی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ بس میں بیٹھتے وقت اتفاقاً دائنی جانب نظر اٹھی تو پورا جسم شل ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ مردانہ حصے کے دروازے والے فٹ بورڈ پر کھڑا دکھائی دیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح زنانہ سیٹ پر جا بیٹھی تھی اور جالیوں سے مردانہ حصے میں جھانکا تو تھا وہ بیٹھا نظر آیا تھا۔ وہ دل کو سمجھانے لگی یہ بھی اتفاق ہی ہوگا، اسے بھی اس بس سے سفر کرنا ہوگا۔ 1 گھنٹے بعد شہر میں داخل ہوئی تھی۔ بس اسٹاپ سے اس کے مکان کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے وہاں سے پیدل ہی راستہ طے کرنا پڑتا تھا۔ وہ چل پڑی۔ ایک بار مڑ کر دیکھا، وہ اس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ بے ساختہ یہی دل چاہا کہ دوڑنا شروع کر دے۔ تو وہ سچ مچ اس کا تعاقب ہی کر رہا ہے۔ کیوں؟ کون ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ گھر کے دروازے پر رک کر ایک بار پھر وہ مڑی۔ اسے سامنے والی پان کی دکان پر کھڑا پایا۔ اندر پہنچ کر اس کمرے میں آئی جس کی کھڑکی سڑک کی طرف کھلتی تھی۔ پاٹوں میں درا کر باہر جھانکا۔ وہ دکان کے سامنے کھڑا اس کے دروازے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اسے دوسروں کے خیال سے کھڑکی کے پاس سے ہٹ آنا پڑا تھا، لیکن اس وقت تک وہ وہیں کھڑا نظر آیا تھا۔ دفعتاً سائرہ کی کو محب میں سراغ رسانی کا وہ آفیسر یاد آیا جس نے اس جھگڑے کے متعلق اس سے پوچھ گچھ کی تھی۔ کیا یہ وحشی بھی محب میں سراغ رسانی کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا، لیکن کیوں؟ اول تو اس کا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر وہ ایک تماشائی کی حیثیت بھی رکھتی تھی تو کیا ایسا کوئی جرم نہیں تھا کہ خفیہ پولیس اس کی نگرانی شروع کر دے؟ آدھ گھنٹے کے بعد وہ پھر کسی بہانے سے اس کمرے میں گئی تھی۔ کھڑکی سے جھانکا تھا،
لیکن اب وہ آدمی وہاں نہیں تھا۔ کیپٹن حمید نے دونوں تصویروں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ان تصویروں سے کیا بنے گا؟ کیوں؟ فریدی نے فائل سے نظر ہٹانے بغیر پوچھا۔ یہ صرف چہروں کے کلوز اپ ہیں، لمبے یا پستہ قد ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ احمقانہ باتیں نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ ان میں سے کون پست قد ہے اور کون طویل قامت رکھتا ہے۔ اس ایک لڑکی کے علاوہ اور کس نے انہیں دیکھا تھا؟ اس کے علاوہ اور کسی نے بھی اس کی کہانی نہیں دہرائی۔ اس لیڈی ڈاکٹر اور قلندر کی سیکریٹری کے علاوہ کوئی مل ہی نہیں سکا جو اس واقعے کے متعلق کچھ بتاتا۔ لہٰذا فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا، اس کے بیان کی تصدیق اسی صورت سے ہو سکے گی کہ وہ اپنے ذہن پر زور ڈال کر یہ بتائے کہ ان میں سے کون سا لمبا تھا اور کون سا پستہ قد۔ اوہ، تو آپ کو یقین ہے کہ یہی دونوں رہے ہوں گے؟ میں اس قسم کے دو آدمیوں سے واقف ہوں، ہمارے یہاں ان کا باقاعدہ ریکارڈ بھی موجود ہے۔ پھر کیوں نہ ہم یہیں سے شروعات کریں؟ اچھی بات ہے۔ تب حمید طویل سانس لے کر بولا، میں دیکھوں گا۔ اس نے تصویریں ڈائری میں رکھی، کلاک روم میں آ کر فلٹ ہیٹس لی اور پارکنگ شیڈ کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی ایگل بیچ کی طرف جا رہی تھی۔ ایگل بیچ پر فریدی کی نجی موٹر بوٹ بھی ہمیشہ ساحل پر موجود رہتی تھی، جس کی نگرانی ہٹ کے چوکیدار کے ذمے تھی۔ حمید قلندر کی سیکریٹری کی تصور میں کھویا ہوا جزیرہ سونار کی جانب بڑھتا رہا۔ قلندر بھی یاد آیا، جو پچھلے دن خاصا بد اخلاق ثابت ہوا تھا۔ بیت الحکیم کے کمپاؤنڈ کا فاٹک بند ملا۔ اس نے کال بیل کو بٹن دبایا اور پھاٹک کھلنے کا منتظر رہا۔ 2 بج رہے تھے، کئی منٹ گزر گئے، لیکن پھاٹک نہ کھلا۔ وہ دوسری بار گھنٹی کا بٹن دبانے جا رہا تھا کہ کسی نے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چونک کر مڑا۔ قلندر بیابانی کسی بچھڑے ہوئے گوریلے کے سے انداز میں اسے گھور رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ نہ پہچاننا ہوتا تو تم اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل نہ رہ گئے ہوتے۔ او ہو، تو اس گھنٹی کا بٹن دبانا ایسی ہی بری بات ہے کیا؟ نہیں، میں کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ میں آٹوگراف لینے نہیں آیا۔ حمید کا لہجہ زہریلا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو۔ بس کہیں کسی جوان عورت کی بو سونگ پاؤ، کرنل فریدی سے تمہاری شکایت کر دوں گا، سمجھے؟ میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی ہے، عورت نہیں۔ میں کہتا ہوں چلے جاؤ، آپ میرے فرائض کے انجام دہی میں مداخلت کر رہے ہیں۔ حمید کا لہجہ کس قدر سخت تھا۔ تو پھر قلندر آنکھیں نکال کر بولا، میں اسے بذریعہ وارنٹ کسی تھانے میں طلب کر کے بیان لے سکتا ہوں۔ ارے نہیں کپتان صاحب، بڑی چکنی لونڈیا ہے، قلندر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تمیز سے گفتگو کرو۔ حمید کو بھی غصہ آ گیا۔ جھک مارتے رہو۔ قلندر نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور فاٹک کی ذیلی کوٹی کھول کر کمپاؤنڈ میں داخل۔ اچھی بات ہے، حمید نے بلند آواز میں کہا، میں ابھی تم دونوں کو مقامی پولیس اسٹیشن میں بلوائے لیتا ہوں۔ ان نے باہر سا منہ بنا کر پھیلا کر جمائی لی اور ایک آنکھ بند کر کے اونگنے لگا۔ بوڑھی عورت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ دفعتاً وہ کھکاری اور قاسم چونک کر آنکھیں پھاڑ دیکھنے لگا۔ بلاخر ہاتھ ہلا کر گررایا، بھاگ جاؤ۔ بڑے سرکار نے یاد فرمایا ہے جناب۔ کون بڑے سرکار؟ میں کسی کو نہیں جانتا۔ وہ دونوں سالے کہاں ہیں؟ کون دونوں؟ ارے تو کیا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں؟ ویر بتائیے سرکار، میں کیسے بتا سکوں گی؟ وہ دونوں، وہ ایک لمبا تھا اور دوسرا ناٹا۔ یہاں نہ کوئی بہت لمبا ہے اور نہ کوئی ناٹا، پھر میں کیا بتا سکوں گی؟ اب یہ بھی میں ہی بتاؤں کہ تم کیا بتا سکو گی؟ قاسم جھنجھلا کر بولا، اس لیے گزارش ہے سرکار، تشریف لے چلیے، خود ہی پوچھ لیجئے گا بڑے سرکار سے، ممکن ہے وہ آپ کے سوال کا جواب دے سکیں۔ چلو، قاسم اٹھتا ہوا بولا۔ بوڑھی عورت اسے ایک بہت بڑے ڈرائنگ روم میں لائی۔ یہاں 2 آدمی پہلے سے موجود تھے، ایک بھاری بھرکم اور دراز قد تھا، دوسرا دبلا پتلا اور بوڑھا۔ بوڑھے آدمی کی فرنچ کٹ داڑھی بالکل سفید تھی، سر کے بالوں میں بھی کہیں کوئی سیاہ لہر نہیں پائی جاتی تھی۔ بھاری بھرکم آدمی کی عمر 50 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن صحت اچھی ہونے کے بنا پر معمر نہیں معلوم ہوتا تھا۔ جیسے ہی قاسم کمرے میں داخل ہوا، بھاری بھرکم آدمی اٹھتا ہوا بولا، آؤ آؤ بیٹے، ہم تمہارے ہی منتظر تھے۔ قاسم نے غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ دراصل اسے
اس کا بے تکلفانہ انداز اسے گزار تھا۔ بھاری جسم والے نے بوڑھے کی طرف دیکھ کر کہا، ڈاکٹر یہی ہے نا میرا بیٹا منور جاوید، ٹھینگا جاوید۔ قاسم جلے کٹے لہجے میں گررایا، میں پوچھتا ہوں میں کہاں ہوں؟ دیکھا آپ نے، بھاری بھرکم آدمی نے دردناک لہجے میں بوڑھے سے کہا۔ بوڑھے نے قاسم کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے پرتشویش انداز میں سر کو جنبش دی، پھر قاسم سے بولا، تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، قاسم بیٹھتا ہوا بولا، تم بیٹا کہو تو ٹھیک بھی ہے، لیکن یہ جران کی شکل تو دیکھو، مجھے بیٹا کہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، بھاری بھرکم آدمی نے پھر بوڑھے سے کہا۔ بالکل نہیں پہچانتا، ایسی ہی باتیں کرتا ہے جیسے میں اس کے لیے اجنبی ہوں۔ بھاری بھرکم آدمی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ارے، قاسم ہاتھ اٹھا کر بولا، تم کہاں کی ہانک رہے ہو؟ یا اللہ میرے حال پر رحم کر۔ بھاری بھرکم آدمی کی آواز وقت آمیز تھی۔ ارے ادھر دیکھو میری طرف، وہ دونوں سالے کہاں ہیں؟ اور یہ کیا 420 ہے؟ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اور تم ابھی منور جاوید کسے کہہ رہے تھے؟ میں تو قاسم ہوں، قاسم۔ دیکھا آپ نے، بھاری بھرکم آدمی نے پھر بوڑھے کو مخاطب کیا۔ بوڑھا قاسم کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے سر ہلاتا رہا۔ نہیں دیکھا انہوں نے، قاسم جھجلا کر بولا۔ تم دیکھو میری طرف۔ بیٹے ہوش میں آؤ۔ بھاری بھرکم آدمی قریب رو دیا۔ قاسم دانت پیس کر گھونستا ہلاتا ہوا بولا، میں زیادہ لمبا مذاق پسند نہیں کرتا۔ ہو گئی تھوڑی دیر کی۔ ہاں۔ بھاری بھرکم آدمی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر باقاعدہ طور پر سسکیاں لینے لگا۔ بوڑھا آدمی اس کے قریب آیا اور شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہونے کی ضرورت نہیں سر جاوید، سب ٹھیک ہو جائے گا، میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے۔ بھاری بھرکم آدمی بدستور منہ چھپائے ہوئے روتا رہا۔ بوڑھے نے پوچھا، لیڈی جاوید کہاں ہے؟ میں نہیں، انہیں باہر بھجوا دیا ہے۔ بھاری بھرکم آدمی نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، وہ اس صدمے کی تاب نہ لا سکتی۔ اچھا ہی کیا؟ بوڑھا سر ہلا کر بولا، بہرحال میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ وقتی طور پر اپنی یادداشت کھو بیٹھتے ہیں، یہ مرض مستقل نہیں ہوتا۔ ابے او سالو، یہ کیا گھپلا ہو رہا ہے؟ قاسم دہاڑا، کون سا کا سالہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے؟ بڑی بھی، تم اسے لے جاؤ۔ بھاری بھرکم آدمی سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ لے گئی بڑی بھی، قاسم نے کسی لڑاکا عورت کی طرف ہاتھ نچا کر کہا، پھر صوفے کے ہتھے پر گھونسا مار کر بولا، تم کون ہو اور مجھے کہاں لائے ہو؟ وہ دونوں کہاں ہیں؟ کون دونوں؟ میرے بیٹے؟ بھاری بھرکم آدمی نے بے حد نرم لہجے میں پوچھا۔ وہی دونوں جو مجھے لانچ پر بٹھا کر لائے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ دونوں شریف آدمی کون تھے۔ انہوں نے تمہیں سونار میں بھٹکتے دیکھا تھا اور یہاں پہنچا گئے تھے۔ وہ شاید پہلے بھی تمہیں میرے ساتھ دیکھ چکے تھے، اس لیے سیدھے یہیں آئے۔ انہیں ہرگز یہ نہیں معلوم تھا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ اچھا، تو کیا میں تمہارا بیٹا ہوں؟ میرے خدا! بھاری بھرکم آدمی سے آنکھیں بند کر کے بڑبڑایا، میں کیا کروں؟ یہ کرو کہ مجھے جانے دو، تم نے سارے دروازے بند کر رکھے ہیں، میں باہر نہیں جا سکتا۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر قاسم کچھ اور کہنے والا تھا کہ اچانک بھاری بھرکم آدمی نے پھر رونا شروع کر دیا۔ اس بار آواز سسکیوں کی حدود سے باہر نکل گئی تھی۔ آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کہانی سنو کو سبسکرائب کریں۔ کہانی آگے بڑھتی ہوئی، قلندر نے کھڑکی کھول کر سر نکالا اور کسی کھٹکنے کتے کی طرح گررایا، وہ آج نہیں آئی؟ اچھا، تو اس کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ جہنم میں جاؤ، کہہ کر اس نے زوردار آواز کے ساتھ کھڑکی بند کی اور دوسری طرف سے چیخ کر بولا، جاؤ، جو کچھ بگاڑنا ہے بگاڑ لینا۔ پھر اس نے محکمہ پولیس کو گندی سی گالی بھی دی۔ اچھا دیکھوں گا، حمید سر ہلا کر بولا اور وہاں سے چل پڑا۔